ہوگی، اللہ اکبر، اس تخت کی 1000 ہاتھ لمبائی ہوگی، اور ہر تخت پہ اللہ اکبر حور عین موجود ہوگی، وہ حور عین جو تمہاری بیوی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر تخت پہ، ایک تخت پہ نہیں حور تمہارے لیے ہے، ایک تخت پہ نہیں، ہر تخت پہ، ہر تخت پہ. اور تخت کتنے ہوں گے؟ 1,00,000 تخت ہوں گے، اور وہ سب سونے کے بنے ہوں گے، اور ان 1,00,000 تخت پہ، ہر تخت پہ تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں جو حور العین ہیں وہ بیٹھی ہوں گی، اللہ اکبر، ہر تخت پہ. تو تمہاری کتنی حوریں ہیں، کتنی بیویاں ہوں گی؟ 1,00,000 بیویاں ہوں گی، تمہاری حوریں 1,00,000 بیویاں ہوں گی جو ان تختوں پہ بیٹھی ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ سب کس کے بدلے؟ رمضان المبارک کا 6واں روزہ رکھنے کے بدلے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان حوروں کے بال جو ہیں اللہ اکبر وہ کس سے بنے گئے ہوں گے؟ اللہ اکبر، قیمتی قیمتی پتھروں سے، بالدر والیاقوت، اوئے ہوئے 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 ہوئے. ان حوروں کے بال جو ہیں وہ در و یاقوت سے بنے گئے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ 6 دن کا روزہ رکھنے کے بدلے ہر روزہ دار کو اللہ یہ عطا فرمائے گا. کہاں؟ دارالسلام میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آگے سنیں 7ویں دن کے روزے کا اجر و ثواب کیا ہے. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ السَّابِعِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ثواب 40,000 شہید و40,000 صدیق، اللہ اکبر اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 7ویں دن کا رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت النعیم میں، جنت نعیم میں کیا ہے؟ اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں کا، اللہ اکبر، 40,000 شہداء، 40,000 شہداء کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا. کہاں؟ جنت النعیم میں، اللہ اکبر. 40,000 شہید، 40,000 شہداء جو راہ خدا میں شہید کیے گئے ہوں گے، 40,000 شہداء کا ثواب، اللہ اکبر. اب ایک شہید کا ثواب کتنا ہوتا ہے جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے؟ تو اب آگے آپ خود حساب کر لیں کہ 40,000 ایک شہید کا نہیں، اللہ کے نبی فرماتے 40,000 شہداء کا ثواب اللہ اسے کیا ہے؟ جنت النعیم میں عطا فرمائے گا. صرف اتنا نہیں فرمایا، اور 40,000 صدیقین کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا. صرف 40,000 شہداء کا نہیں، 40,000 صدیقین، اللہ اکبر. صدیق جانتے ہیں نا، جو اللہ کے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کرے وہ بندہ صدیق ہوتا ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، اللہ اکبر. کہ پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر. سب سے پہلے پیغمبر خدا نے کی تصدیق، پیغمبر کی تصدیق مولا علی نے فرمائی. تو مولا علی کیا ہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی، تو مولا علی صدیق اکبر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو 40,000 صدیقوں کا کیا ہے؟ ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، جو ماہ رمضان المبارک کا کیا ہے؟
7واں روزہ رکھتا ہے تو 40,000 شہداء کو اس سے ثواب ملے گا، اور 40,000 صدیقوں کا اسے کیا ہے ثواب اللہ عطا فرمائے گا. کہاں؟ جنت النعیم میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب 8ویں دن کے روزے کا اجر ثواب سنیں. اور پھر فرمایا وَآتَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الثَّامِنِ عَمَلَ 60,000 عَابِدٍ و60,000 زاہد اللہ اکبر. تو فرمایا جب تم 8ویں دن کا روزہ رکھتے ہو، ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ رکھتے ہو، تو جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں 60,000 عابد، 60,000 عابدوں کی عبادت کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 60,000 عابدوں کے عمل کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب کس کے بدلے؟ ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ رکھنے کے بدلے. اور کیا عطا فرماتا ہے؟ اور 60,000 زاہد جو لوگ ہیں نا، زاہد ان کا ثواب. اب زاہد جو بندہ ہو، جو زاہد ہے، جو ہمیشہ زندگی میں زہد تھا، زہدانہ زندگی اس نے گزاری ہوئی تھی، اب اس کے ثواب کا اندازہ آپ خود لگا لیں. خدا ہی جانتا ہے، پروردگار ہی جانتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، کتنا ثواب اس کا خدا کے ہیں، جتنے ساری زندگی زہدانہ گزاری. تو پیغمبر فرماتے ہیں 60,000 اللہ اکبر زاہد لوگوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو 60,000 عابدوں کے عمل کا اسے ثواب دیا جائے گا، اور 60,000 زاہد لوگوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. کسے؟ جو 8واں روزہ ماہ رمضان المبارک کا رکھے گا. جو 8واں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے یہ سب عطا فرماتا ہے. اب 9ویں روزے کا اجر ثواب سنیں. کائنات کے نبی فرماتے ہیں وَآتَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ التَّاسِعِ مَا يُعْطِي أَلْفَ عَالِمٍ وَأَلْفَ مُعْتَكِفٍ وَأَلْفَ مُرَابِطٍ. اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 9واں روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 1000 عالم، جو 1000 عالم کا ثواب ہوتا ہے نا، جو 1000 عالم کا ثواب، اللہ اسے وہ ثواب 1000 عالم کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. کسے؟ جس نے ماہ رمضان کا 9واں روزہ رکھا. 1000 عالم کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور 1000 معتکف کا 1000 معتکف جو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، 1000 اعتکاف بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ. تو یہ سب کس کے بدلے میں؟ 9ویں دن کے روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ عطا فرماتا ہے. اب آگے اللہ اکبر 10ویں دن کا روزہ رکھنے کا ثواب سنیں، اجر ثواب. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَآتَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ 70,000 حَاجَةٍ وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالدَّوَابُ وَالطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ وَكُلُّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَكُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَالْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ وَالْأَوْرَاقُ عَلَى الْأَشْجَارِ وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ یہاں تک.
آگے 11ویں دن کی فضیلت آ گئی. یہاں تک حدیث ہے کس روزے کی فضیلت ساری بیان اللہ کے نبی نے فرمائی 10ویں دن کا روزہ رکھنے کی. تو اب سنیں، اللہ کے نبی آقا و مولا فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10ویں دن کا روزہ رکھنے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ دار کی 70,000 حاجتیں اللہ اس کی پوری فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بندہ 10ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی 70,000 حاجات اللہ اس کی پوری فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، یہ ہیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں. اللہ اکبر. پیغمبر نے فرمایا تھا نا خطبہ میں، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ. تو یہ ہیں وہ رحمتیں، یہ ہیں وہ برکتیں جو رمضان المبارک اپنے ساتھ لے کے آتا ہے ہمارے لیے، تمہارے لیے. تو بھائی جس نے 10ویں دن کا روزہ رکھا تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں اس کی کیا 70,000 حاجات اللہ اس کی پوری فرماتا ہے، اس کی پوری ہو جاتی ہیں. 70,000 حاجتیں اللہ کے دربار میں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے. جو وہ حاجات رکھتا ہوتا ہے اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک بشارت مل گئی، ایک اسے بشارت مل گئی 10واں روزہ رکھنے کے بدلے. اور پھر اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10ویں روزہ رکھنے کے بدلے؟ فرمایا اور 10واں روزہ جب تم لوگ رکھتے ہو تو جانتے ہو تمہارے لیے کون کون چیزیں کائنات کی استغفار کر رہی ہو. یہ کائنات تمہارے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب تم کیا ہے روزہ رکھتے ہو 10ویں دن کا تو یہ کائنات تمہارے لیے کائنات کی چیزیں استغفار کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ کون کون سی چیزیں؟ کائنات کے نبی نے ایک ایک بیان فرمایا یستغفر لکم الشمس. جب تم 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہو تو یہ سورج، یہ چاند، یہ نجوم، ستارے اور یہ زمین پہ چلنے والی سب جانور، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ جنگلوں کے درندے، وکل حجر و مدر، اور یہ پتھر ڈھیلے، اور ہر رطب و یابس، خشک و تر، ہر دنیا کی ہر خشک و تر شے، اور یہ سمندروں میں مچھلیاں، والحیتان فی البحار، یہ سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں میں کی مچھلیاں، والاوراق والاشجار، اور یہ جو درختوں کے پتے ہیں ایک ایک پتا. تو یہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ سب خدا کے حضور، خدا کے دربار میں تمہارے لیے کیا ہے؟ استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی 10ویں دن کا روزہ رکھنے والا کون ہے؟ جس کے لیے سورج استغفار کرے، جس کے لیے چاند استغفار کرے، جس کے لیے ستارے استغفار کریں، جس کے لیے زمین کے چلنے والے سب جانور استغفار کریں، جس کے لیے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے استغفار کریں، جس میں جنگلوں کے درندے استغفار کریں، جس کے لیے یہ زمین کے پتھر ڈھیلے یہ سب کیا ہے؟ استغفار رہے ہوں. اور جس کے لیے کیا ہے؟ کائنات کی ہر خشک و تر شے جو ہے، رطب و یابس، وہ شے، ہر شے کیا ہے اس کے لیے استغفار کرے. جس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں استغفار کر رہی ہوں، جس کے لیے کیا ہے درخت کے پتے ایک ایک پتا کیا ہے استغفار کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو 10واں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت، یہ اجر اور یہ ثواب ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے استغفار کرتی ہیں 10واں روزہ رکھنے کے بدلے. اللہ اکبر. جب تم 10واں روزہ رکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں، اللہ اکبر، یہ ساری تمہارے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ اس 10واں روزہ رکھنے والے روزہ دار کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. اللہ اکبر، اللہ